جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عامر ہے, میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. اچھا, میرا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ پاکستان میں اب کافی زیادہ چینلز آن ایئر ہیں اور ان میں ٹائم میں تھوڑا سا فرق ہے, 1 منٹ کا, 50 سیکنڈ کا. تو جب روزہ کھلتا ہے کچھ چینلز پہ پنڈی اسلام آباد میں جلدی کھل رہا ہوتا ہے, جب براؤز کریں دوسرے چینل پہ تو اس پہ بعد میں پنڈی اسلام آباد پہ روزہ کھل رہا ہوتا ہے. تو پلیز آپ سے اس پہ رہنمائی چاہیے. جی مفتی ٹھیک ہے, اچھا سوال ہے محترم. بس یہی ہے کہ وہ جو روزہ کھولنے والا شخص ہے وہ کچھ احتیاط سے کام لے لے, احتیاط سے کام لے لے. اور ویسے بھی یہ تو ہم کہتے رہے ہیں کہ اذان سے تعلق جو ہے وہ نہیں ہے, وقت کے ساتھ تعلق وقت کے ساتھ ہے. بس وہ احتیاط سے کام لے لے, اور 1 منٹ اگر وہ ذرا سا تاخیر بھی کر لے اور 1 منٹ تو وہ اس سے اللہ کریم معاف فرمائے گا. جی ویسے بھی علاقے جس علاقے میں آپ ہوتے ہیں وہاں پہ کیلنڈر موجود ہوتا ہے, ٹائم کا وہاں پہ ایشو نہیں ہوتا. تو آپ ٹی وی کو بعض اوقات مشوش ہو رہے ہیں تو آپ ٹی وی کو فالو نہ کریں, اپنے اسی علاقائی کیلنڈر کو فالو کریں. جب آپ کسی علاقے میں موجود ہیں اگر آپ کو اذان کی آواز آتی ہے تو پھر تو آپ اس کی اذان پہ اعتبار کریں. بالکل صحیح بات ہے. جی السلام علیکم, میرا نام سمر ہے فیصل آباد سے. سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف عبادات تک محدود رہتا ہے اور ان کے معاملات میں کمی بیشی ہوئی, یعنی وہ عبادت میں تو کافی تگڑا ہے لیکن اس کے علاوہ جو ضرورت مند ہو, رشتہ دار وغیرہ ہو, ان سے تھوڑا سا دور ہو, تو کیا اس کا دین مکمل ہے اگر اس پر رہنمائی کر لیں؟ علماء کرام جو کہتے ہیں نا وہ سب سے بڑھ کے وہ ایک بات کا تذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم عبادات کے حوالے سے پریشان نہیں, ہم معاملات کے حوالے سے پریشان ہیں. معاملات آپ کی عبادات یا پورے دین میں مرکزی حصہ ہیں. آپ کے معاملات اگر خراب ہیں تو معاملات کا تعلق کیونکہ حقوق العباد کے ساتھ ہوتا ہے, آپ کا کسی کے ساتھ لین دین ہے, کسی کے ساتھ تعلق واسطہ ہے, تو آپ کا معاملات کا صحیح ہونا لازمی ہے, واجب ہے, اوجب ہے. جب تک آپ معاملات ٹھیک نہیں کریں گے اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا. اگر کسی کے ساتھ آپ کا دنیاوی معاملہ خراب ہے اسے صحیح کریں, صحیح کرنے کے بعد, کیونکہ جب تک بندہ راضی نہیں نا اللہ بھی راضی نہیں ہوگا. آپ نے پہلے اللہ کے بندے کو راضی کرنا ہے, پھر اپنے رب کو اپنے آپ سے راضی کرنا ہے. بالکل. نماز کو لے لے, نماز کا معنی یہ نہیں ہے, کہیں بھی ارشاد نہیں فرمایا کہ اقرأ الصلاۃ نماز کو پڑھو, بلکہ فرمایا اقیم الصلاۃ, سماج میں معاشرے میں نماز کو قائم کرو. وہ قائم کرنا وہی ہے جس کا آپ ذکر خیر فرما رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اگلا سوال کی جانب, اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ میں سہیل بات کر رہا ہوں کاڑا سے. میرا سوال یہ ہے کہ میں آفس میں ہوتا ہوں, میری آفس ٹائمنگ تھوڑی ایسی ہے کہ میں نماز پراپر نہیں پڑھ سکتا, تو کیا میں ایک ساتھ یہ ساری نمازیں پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا؟ جی مفتی صاحب. جی محترم دیکھیے, اوقات نماز تو قرآن مجید میں اللہ کریم خود فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ اللہ کریم نے ہر نماز جو ہے وہ ہر ایک وقت پر مقرر فرما رکھی ہے. مثلا میں اور آپ والفجر, فجر سورۃ الفجر بھی ہے. اب ظہر کو آپ یہاں نہیں لا سکتے, پھر جو ظہر کا وقت ہے وہ ظہر ہے, والعصر جو عصر کا وقت ہے وہ عصر ہے, جو مغرب کا وقت ہے وہ مغرب ہے. تو تمام نمازوں کو آپ ایک وقت میں نہیں پڑھ سکتے. جو اوقات نماز ہیں انہی کے اندر جو ہے رہتے ہوئے ہی آپ نماز پڑھیں گے. اگرچہ فقہ جعفریہ کے ہاں تھوڑی سی, یعنی کہ نمازیں 5 ہیں, اوقات 3 ہیں. یعنی کہ فجر کی نماز آپ پڑھیں گے اور ظہرین کی, عصر اور ظہر اور عصر کی برابر ملا کے پڑھیں گے, اور پھر مغرب و عشاء کی مغربین اسے کہتے ہیں, آپ ملا کے پڑھیں گے. پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے حضرات گرامی, چونکہ یہ موضوع بھی ایسا ہے جس میں ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں مغفرت کے حوالے سے, اور اس سے بالکل پہلے جو موضوع ہم نے کیا وہ بھی مایوسی کے حوالے سے تھا, تو ایک کلام جو ہے وہ